السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں شراز کاظمی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صحافی کامران خان صاحب کو کچھ روز قبل دیے گئے انٹرویو میں جہاں بہت سارے معاملات پر بات کی اور ہر سوال کا جواب دیا، وہیں ایک ایسے سوال کا بھی جواب دیا جس نے نہ صرف بہت ساری چیمگوئیوں کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا بلکہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے ایک بہت پرانے پروپیگنڈے کا بھی زبردست طریقے سے جواب دیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے UAE اسرائیل معاہدے اور مسلم دنیا کے ممالک کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا، وہ نہ صرف عرب اسرائیل معاہدوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان کے دو ٹوک موقف کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس پروپیگنڈے کا بھی منہ توڑ جواب دیتا ہے جو عمران خان کے سیاسی مخالفین بہت عرصے سے پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، عمران خان کے پیچھے یہودی لابی متحرک ہے اور عمران خان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ چنانچہ عمران خان کے بیان نے ان سب کے منہ بند کر دیے ہیں جو کہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے جا رہا ہے اور عمران خان اسرائیل اور یہودی دنیا کا ایجنٹ ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو جائز حقوق کی فراہمی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے ساری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لے مگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس بیان نے اپوزیشن اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانیے پر پانی پھیر دیا ہے۔ مولانا عرصہ دراز سے اسی پروپیگنڈے پر سیاست کر رہے تھے کہ عمران خان اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن آج مولانا صاحب کے پاس فی الحال اس دعوے کے ثبوت میں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ خود مولانا صاحب کی ANP کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر کی جانے والی پریس کانفرنس اور ANP رہنما افتخار حسین صاحب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو بیان تھا، اس پہ مولانا صاحب کی خاموشی نے خود مولانا صاحب پر ایک سوالیہ نشان ضرور پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی مذمت میں بھی مولانا صاحب کا کوئی دو ٹوک اور واضح بیان کم از کم ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اچھا، اب ذرا اس اینگل پر بات کر لیں کہ عمران خان کے اس دو ٹوک موقف اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کے عمران خان صاحب کی حکومت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیا مسلم دنیا کی واحد نیوکلیر پاور کے اسرائیل کے خلاف اتنے سخت موقف کے بعد اسرائیل خاموش بیٹھ جائے گا؟ حکومت اور عمران خان کی ذات کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، اسرائیل پاکستان کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے کیونکہ پاکستان کا موقف اسرائیل کے حوالے سے بہت سخت ہے۔ مسلم دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں ان سب نے اسرائیل کو کچھ نہ کچھ کنسیشنز کبھی نہ کبھی ضرور دی ہیں۔ ماضی کا ترکی بھی اسرائیل کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات رکھتا ہے بلکہ تجارت بھی ہوتی رہتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور اب جب ترکی اسرائیل کا ایک بہت بڑا ناقد ہے تب بھی اسرائیل اور ترکی کے درمیان سفارتی تعلقات بہرحال موجود ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ تعلقات صرف نام کے ہی ہیں۔ ترکی اس لیے یہ تعلقات ختم نہیں کرتا کہ ان تعلقات کی وجہ سے ہی ترکی فلسطین میں امدادی اشیاء بھیج سکتا ہے۔ اگر یہ تعلقات ختم ہو گئے تو امدادی اشیاء کی ترسیل بھی رک جائے گی اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ چنانچہ ترکی یہ تعلقات ختم نہیں کرتا۔ عرب ممالک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہت سارے عرب ممالک نے UAE اور اسرائیل کے تعلقات پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور جو چند ممالک ابھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں وہ بھی کافی حد تک گو کی کیفیت میں ہیں۔ اگر اس وقت یہ 3 مسلم ممالک یعنی پاکستان، ترکی اور ایران اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر شاید ایک بھی مسلم ملک ایسا نہیں بچے گا جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرے یا اسے تسلیم کرنے سے انکار کرے، اور ان 3 مسلم ممالک میں سے بھی سب سے تگڑا اور مضبوط ملک پاکستان ہے، کیونکہ واحد نیوکلیر پاور ہے پاکستان اسلامی دنیا کی۔ اور پاکستان کا یہ سٹانس کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے مگر پاکستان تب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ یہ سٹانس اسرائیل کے لیے کافی پریشان کن ہے، کیونکہ اسرائیل کو خطرہ اگر کسی فوج سے ہے تو وہ پاکستانی فوج ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اس دو ٹوک موقف کے بعد اسرائیل پاکستان کے حوالے سے کیا کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کے اندر اور باہر پاکستان کے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے باہر سے پریشانیوں کی ایک بہت بڑی مثال FATF کی بلیک لسٹ ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپی دنیا کے اوپر اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیل سکتا ہے، جس میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکومت مخالف لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اسرائیل کے انڈائریکٹ سہولت کار کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔
اور اس کی ایک مثال ہم نے ایک دن پہلے ہی دیکھی بھی ہے کہ کیسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر سینٹ میں FATF کے لیے کی جانے والی قانون سازی اور بل کو اپوزیشن نے مسترد کیا ہے۔ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو قربان کرنے کی اس سے زیادہ واضح مثال اور کوئی نہیں مل سکتی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس حرکت کے نتیجے میں پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو اپوزیشن اور ان کے پیرول پر پڑنے والے صحافیوں کا ایک ٹولہ اس کا ذمہ دار بھی اپوزیشن کی ہٹ دھرمی اور بے شرمی کو نہیں بلکہ حکومت کو ٹھہرائے گا کہ حکومت نے پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری چوری کو معاف نہ کرنے کا بدلہ ہم نے ان قوانین کو پاس نہ کروا کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان بلیک لسٹ ہوا ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اگر ہم دوسری پرابلم کی بات کریں جو اسرائیل کے خلاف اتنے سخت موقف کے بعد پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے تو وہ امن و امان کی خراب صورتحال ہے۔ اس طرح کی خبریں چند دن پہلے سامنے آئی ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے مختلف دھڑوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے اور آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کر وہ پاکستان کے خلاف متحد ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں خدا نخواستہ دہشت گردی کی لہر پھر سے سر اٹھا سکتی ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اور یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا کا پیسہ، سپورٹ اور سازش بھی مکمل طور پر شامل ہوگی۔ پاکستان نے اگرچہ اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے اپنے طور پر تیاری شروع کر دی ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پاکستان کے عسکری عہدیداروں کے ساتھ مل کر افغان طالبان کے وفد سے بھی ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات پاکستان میں اسلام آباد میں ہوئی ہے، جس میں باہمی تعاون اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اتفاق کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ان معاملات پر قابو پا لے گا اور دہشت گردی دوبارہ پاکستان میں سر نہیں اٹھائے گی۔ ویسے یہ ضرور ہے کہ افغان طالبان کی پاکستانی آفیشلز کے ساتھ ملاقات نے امریکہ کو ضرور تشویش میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ تیسرا جو پاکستان اور حکومت کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ عمران خان اگر اتنا سخت سٹانس لیتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل کے خلاف تو کیا اسرائیل عمران خان کو چین سے حکومت کرنے دے گا؟ کیا اسرائیل، امریکہ، سعودیہ اور عرب دنیا کا یہ گٹھ جوڑ عمران خان اور طیب اردگان کو اپنے خلاف ایک اور مضبوط بلاک بنانے کی اجازت دے گا؟ بالکل نہیں۔ سازشوں کا ایک بازار گرم ہو چکا ہے۔ طیب اردگان کے خلاف تو 2016 میں ایک فوجی بغاوت کروانے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو اس وقت تو بری طرح ناکام ہو گئی تھی، لیکن مستقبل میں بھی ایسی کوشش ہو سکتی ہے، اور ایسی ہی کوشش پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں بھی فوجی یا سیاسی بغاوت کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فائق صدیقی صاحب تو اپنی ایک ویڈیو میں یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان نے سعودیہ کے مقابلے میں ترکی کی طرف اپنا جھکاؤ ختم نہ کیا تو خدا نہ خواستہ عمران صاحب کو قتل کرنے، اسیسینیٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ ان کی اس ویڈیو کا لنک میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ معاملہ یہاں تک جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اپوزیشن کو سپورٹ کر کے ایکٹیو کر سکتی ہے۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریکیں زور پکڑ سکتی ہیں۔ وہ APC جس کے لیے بہت عرصے سے زور لگایا جا رہا ہے وہ APC ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن کی کوئی تگڑی تحریک آ سکتی ہے۔ عمران خان کے متبادل کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں مختلف CVs پر غور ہو سکتا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی اسرائیلی جھنڈے کے رنگوں والی چھتری کے نیچے حشاش بشاش واک کرتی ہوئی تصویر ایک چلتی پھرتی CV ہی تو ہے کہ حضور ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم پر ذرا غور فرمائیے، ہم آپ کے لیے راہیں ہموار کر سکتے ہیں، آپ ہمارے لیے راہیں ہموار کیجیے۔ ایسا ہی کچھ تاثر احسن اقبال صاحب نے سعودیہ پاکستان ٹینشن کے دوران اپنے عربی ٹویٹس کے ذریعے سعودی حکمرانوں کو بھی دیا تھا کہ حضور ہم ہی ہیں جو آپ کی غیر مشروط خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، چنانچہ ہماری CV پر دوبارہ غور کیجیے اور ہماری سپورٹ کیجیے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی یہ واک کے لیے یہ سفید اور نیلی چھتری کی سلیکشن محض اتفاق ہو اور اس سے اسرائیل یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کوئی میسج نہ دیا جا رہا ہو، لیکن عمران خان کے اسرائیل کے خلاف اتنے سخت بیان کے فوری بعد میاں نواز شریف صاحب کی ایسی تصویر کا آنا محض اتفاق ہو، ایسا ہونا ذرا مشکل نظر آتا ہے۔
لیکن یہ بات تو طے ہے کہ لندن پلان باہر آ چکا ہے، اور عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات اور مولانا صاحب کی شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا کر شاہد خاقان عباسی کو اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے کی ڈیمانڈ نے یہ بات بہرحال کلیئر کر دی ہے کہ لندن پلان آ چکا ہے، اور شہباز شریف کو سائیڈ لائن کیے جانے کا پلان بھی اسی لندن پلان کا حصہ ہے، اور پھر راستے ہموار کرنے کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دیے جانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ یہاں ایک بات اور ضمناً عرض کرتا چلوں کہ چند ہفتوں کی ضمانت پر علاج کے لیے جانے والے نواز شریف صاحب نے 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی قابل ذکر علاج نہیں کروایا، نہ وہ کسی ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی مکمل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے، اور نہ ہی وہ ابھی تک واپس آئے ہیں۔ لیکن جب سے حکومت نے ان کو واپس لانے کا عندیہ دیا ہے، اپوزیشن کی طرف سے کافی شور ڈالا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک مخصوص صحافتی ٹولے نے ایسا بیانیہ بھی بنانا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف خود پاکستان آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب تک حکومت نے انہیں واپس لانے کی بات نہیں کی تھی تو اس وقت تک نواز شریف کے واپس آنے کی تیاری کی کوئی خبر کیوں نہیں تھی، اور حکومت کے اعلان کرتے ہی نواز شریف کی تیاری شروع ہو گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب کو یہ یقین رہے گا کہ انہیں قانونی طریقے سے پاکستان نہیں لایا جا سکتا، تب تک وہ لندن میں ہی رہیں گے۔ لیکن جس دن ان کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان حکومت کی یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں اور ان کو حکومتی سطح پر لندن سے پاکستان لایا جا سکتا ہے، اس دن نواز شریف صاحب اس بے عزتی سے بچنے کے لیے واقعی خود پاکستان آ جائیں گے، تاکہ یہ بیانیہ دوبارہ استعمال کیا جا سکے کہ دیکھا، ہم مفرور نہیں تھے، ہم تو اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں، آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں، ہم ہر احتساب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں میڈیا کے منافقانہ طرز عمل کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اب تو میڈیا نواز شریف کے باہر جاتے وقت کے حکومتی ارکان کے بیانات چلا چلا کر دکھا رہا ہے، اور میڈیا پر ان کے باہر جانے اور رپورٹس کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ حکومت کو دھوکہ دیا گیا یا نہیں، اس پر بات ہو رہی ہے، لیکن میڈیا ان میراتھن ٹرانسمیشنز پر بات نہیں کر رہا جو نواز شریف کو واقعی بیمار دکھانے کے لیے میڈیا نے خود چلائی تھیں۔ اب میڈیا اس وقت کے نون لیگ کے رہنماؤں کے بیانات بھی چلا کر یہ تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اس وقت رہنماؤں نے جھوٹ بولا تھا یا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ حکومت کو بیوقوف بنایا گیا، تو حضور اگر حکومت بیوقوف بن گئی تو یہ تو حکومت کی نااہلی ہے، لیکن جنہوں نے خرابی صحت کے جھوٹ بولے ہیں ان پر پروگرام کیوں نہیں کیے جا رہے؟ یہ ہمارے آج کے میڈیا کی منافقت ہے۔ اور ایک اور ضمنی بات یہ بھی کہ ہمارے میڈیا کے چند بڑے بڑے ناموں نے بھی دھیرے دھیرے یہ گراؤنڈ بنانی شروع کر دی ہے، اور اس پر کالمز لکھنے شروع کر دیے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا غلط ہے، پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں یہ سلسلہ تیز ہوتا جائے گا، اور اس حوالے سے لابنگ تیز ہوتی جائے گی، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے سیاسی اور صحافتی لابیز کے ساتھ ساتھ لبرلز بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ چند کانسیکوینسز ہیں جو اسرائیل کی اس کھلی مخالفت کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اور پاکستان کو برداشت کرنے پڑ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان کی موجودہ اپوزیشن کی سہولت کاری کی وجہ سے ہمارے ملک کو بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو اس سے معاشی طور پر پاکستان کو شدید نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ انڈین اور اسرائیلی فنڈ پر پلنے والے دہشت گرد پاکستان میں دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں، اور پاکستان میں خدا نخواستہ دہشت گردی کی ایک لہر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اس سے محفوظ رکھے۔ تیسرا یہ کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اچھے بچوں کو حکومت میں لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو سعودیہ، اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں پر بنا چوں چرا کیے عمل کر سکیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر سکیں۔ اب آگے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ویڈیو اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔